ٹو کل اے موکنگ برڈ بائی ہارپر لی. یہ ناول ہارپر لی جو کہ امریکن ناولسٹ خاتون ہیں انہوں نے لکھا ہے. یہ ناول پہلی دفعہ 1960 میں پبلش ہوا تھا. اسے کلاسک سمجھا جاتا ہے امریکن لٹریچر. اس ناول نے پولیٹزر پرائز جو ہے وہ جیتا تھا. پولیٹزر ایک یونائٹڈ اسٹیٹ نیوز پیپر پبلشر تھا جس کے نام سے یہ ایوارڈز جو ہے یہ اکیڈمکس اور لٹریری فگرز کو دیا جاتا ہے. یہ ناول جو ہے یہ بلڈنگز رومن ناول ہے اور یہ ناول جو ہے یہ سیریس ریشل ایشوز کو ڈیل کرتا ہے. اس کی سیٹنگ جو ہے یہ میکوم نامی ایک فکشنل ٹاؤن کی ہے. اس ناول کو 9 سالہ لڑکی جین لوئز فینچ نریٹ کرتی ہے جو اس ناول کی مرکزی خاتون کردار ہے. اس کو اس کے پاپا جس کا نام ایٹیکس ہے جو ایک وکیل ہیں پیار سے اسکاؤٹ کہتے ہیں. اس کا ایک بھائی بھی ہے جس کا نام جیریمی ہے لیکن اسے بھی پیار سے جیم کہتے ہیں. ایٹیکس ایک مڈل ایج وکیل ہے. اس کی بیوی مر چکی ہے اور وہ اپنی اولاد کے ساتھ میکوم نامی فکشنل ٹاؤن میں رہتا ہے. وہیں پر ایک لڑکا ڈیل آ کر اپنی آنٹ کے پاس اس کے سمر ہاؤس میں رہنا شروع کر دیتا ہے اور جلد ہی وہ جیم اور اسکاؤٹ کا گہرا دوست بن جاتا ہے. وہ تینوں اپنے ہمسائے بو ریڈلے کے گھر کو جھانکتے رہتے ہیں کیونکہ وہ شخص اپنے گھر سے بہت کم باہر آتا ہے اور وہ بہت ہی ڈراؤنا بھی ہے. پھر ایٹیکس کو ایک نیگر یعنی کہ بلیک مین جس کا نام ٹام روبنسن ہے اس کا ایک کیس ڈیفینڈ کرنے کے لیے ملتا ہے. ایک وائٹ وومن جس کا نام میلا ایول ہے اس نے ٹام پر الزام لگایا تھا کہ ٹام نے اسے ریپ کیا ہے. عدالت میں ٹرائل ہوتی ہے. اسکاؤٹ اور جیم بھی عدالت میں موجود ہوتے ہیں ٹرائل کے دوران. تمام تر ثبوت ٹام روبنسن کے حق میں ہونے کے باوجود بھی جج اسے سزا سناتا ہے. اس دوران ایٹیکس اور بوب ایول کے درمیان تلخ کلامی ہو جاتی ہے کیونکہ جو پوری وہ سوسائٹی ہوتی ہے جس میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں تمام ارد گرد کے ہمسائے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بوب اور اس کی بیوی کو مکمل طور پر جانتے ہیں کہ یہ صحیح لوگ نہیں ہیں اور یہ جھوٹے ہیں. تو انہی باتوں پر ان کے درمیان تلخ کلامی ہو جاتی ہے بوب ایول اور ایٹیکس جو وکیل ہے اس کے درمیان. اور ایٹیکس بوب ایول کے منہ پر تھوک دیتا ہے. بوب ایول اس خاتون کا شوہر ہے جس نے ٹام پر الزام لگایا تھا. اس کے بعد جب اسکاؤٹ اور جیم گھر واپس جا رہے ہوتے ہیں تو بوب ایول دونوں بچوں کو راستے میں روک کر مارنا شروع کر دیتا ہے اور اتنا زیادہ مارتا ہے کہ جیم کا بازو ٹوٹ جاتا ہے. اسی دوران اچانک سے بو ریڈلے وہاں آ جاتا ہے. یہ وہی شخص ہے جو کہ ان بچوں کے گھر کے قریب ساتھ والے گھر میں رہتا ہے. ڈرونی شخصیت رکھتا ہے, گھر سے کبھی نہیں نکلتا اور ہمیشہ تنہائی پسند ہے, تنہائی میں رہنا پسند کرتا ہے. دونوں بچوں کو آ کر بچا کر ان کے گھر پہنچاتا ہے اور پھر مزے کی بات کہ یہ خود انہیں ان کے گھر چھوڑتا ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے وہاں سے غائب ہو جاتا ہے. جس گھر میں رہتا ہے وہاں پر بھی موجود نہیں ہوتا. اور بعد میں اطلاع ملتی ہے کہ شیرف ٹیٹ نے بوب ایول کو نائف سے زخمی ہو کر مرا ہوا پایا ہے. سب کا خیال تھا کہ یہ کام بو ریڈلے نے کیا لیکن شیرف اس پر الزام لگانے کی بجائے یہ رپورٹ لکھواتا ہے کہ یہ خود وار کرتے ہوئے اس نے خود خنجر اپنے پیٹ میں مار لیا تھا. پھر ناول کی نیریٹر جو فینچ ہے خود کو ریڈلے کی جگہ رکھ کر زندگی کو بیان کرتی ہے. یہ ناول دراصل ریسزم کے بارے میں ہے. اس میں یہ شارٹ سمری میں نے بنائی ہے. اس میں مزید اور چیزیں بھی ہیں جیسے کہ جب ان بچوں کا اسکاؤٹ اور جیم یہ بچے جب باہر کھیلنے کے لیے نکلتے ہیں ان کا باپ جو ہے ایک نائگر کا کیس لڑ رہا ہے, نیگر کا, بلیک مین کا. تو بچے ٹاؤنٹ کرتے ہیں, چھیڑتے ہیں, انہیں تنگ کرتے ہیں کہ تمہارا باپ جو ہے وہ ایک وائٹ مین ہوتے ہوئے وہ
کالے لوگوں کا کیس لڑ رہا ہے. تو اس طرح کے جو ریشل ان ایکویلٹیز ہیں، جو اس طرح کی چیزیں ہیں، انہیں بڑے اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے اس پہ. انشاءاللہ بہت جلد میں اس کی چیپٹر وائز سمری اپلوڈ کروں گا. اس ویڈیو کو آئی ہوپ کہ آپ نے انجوائے کیا ہوگا. یہ انفارمیٹیو ہے آپ کے لیے، جسٹ شارٹ بنائی ہے کہ آپ کو جسٹ آئیڈیا ہو سکے اس کے بارے میں. اور انشاءاللہ میں اب ڈیٹیل سے چیپٹر وائز آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا. اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.